صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک چونکہ بہت نزدیک ہے اور رمضان المبارک کے آنے میں 9 یا 8 دن بچے ہیں، ہے نا، اور اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ رمضان المبارک نزدیک ہے اور ہمارے درس میں جو بھی درس ہمارے ہو رہے ہیں اس میں ہم رمضان کی تیاری کے تعلق سے اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو بنانے کی محنت کر رہے ہیں، ہے نا، اور سنتوں کے تعلق سے ہم نے اتنے دنوں سے پڑھا کہ سنتیں کیا ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اور صحابہ کے نزدیک سنتوں کی کیا اہمیت ہے نا، اور اللہ رب العزت نے سنتوں کے تعلق سے کیا کہا، اسلاف کے نزدیک سنتوں کی کیا قیمت تھی، سنت پر عمل کرنے پر ملتا کیا ہے۔ لیکن آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ سنتوں پر جب ہم عمل کریں تو اس وقت ہماری دلی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یعنی استحضار کیا ہونا چاہیے، سمجھ رہے، جب ہم وقت ادائیگی سنت ہو تو اس وقت ہمارا استحضار کیا ہو، یعنی ہماری سوچیں کیا ہو، ہمارے دل میں کیا تمنا ہو، ہماری سوچوں میں کیا چیز آنی چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیں جو بھی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ دسترخوان بچھا کر کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، 2 زانو بیٹھ کر کھانا، کھاتے ہیں نا، سنتوں میں ہم نے پڑھا ہے، اور امید ہے کہ جتنی بھی سنتیں سبق کے لیے آپ لوگوں کو ملی تھی اس پر عمل بھی ہو رہا ہوگا، ہے نا، انشاءاللہ۔ تو جب ہم ان سنتوں پر عمل کریں تو بس یہ نہیں کہ اس طرح ہم کر رہے ہیں، بلکہ میرے نبی اس طرح بیٹھتے ہوں گے تو کیسے بیٹھتے ہوں گے، مجھے ویسے بیٹھنا ہے، سمجھ رہے، جب تک کہ ہم اس طرح سے بیٹھ نہ جائیں ہمارے دل کو سکون نہ ملے، سمجھ رہے۔ اور جب ہم سنتوں کی ادائیگی کے وقت اللہ کے نبی کے احساس کے ساتھ، اللہ کے نبی کے خیال کو لیتے ہوئے کہ میرے نبی نے اس طرح کیا ہے نا، اور سنت پر عمل کرنا یہ اللہ کی چاہت ہے تو مجھے بھی اس طرح کرنا ہے، تب ہمارے دل میں ہمارے نبی کی محبت ہمیں بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جب ہم سنتوں پر اس طرح عمل کریں گے کہ عمل کرتے ہوئے ہمیں نبی کا احساس ہو، نبی کا خیال ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نبی کس طرح عمل کرتے تھے، ہے نا، تو جب ہم اس طرح عمل کریں گے، جب ہم اس طرح سوچیں گے انشاءاللہ تو ہمارے دل میں سنتوں کی مزید اہمیت آئے گی، ہمارے دل میں اللہ کے نبی کا مزید احساس ہوگا، اللہ کے نبی کا خیال ہوگا کہ میرے نبی نے اس طرح کیا، میرے نبی نے اس طرح کیا، تو انشاءاللہ ہم ایک ایک سنت کو اسی طرح ادا کرتے جائیں استحضار کے ساتھ، جس طرح سے صحابہ نے ایک ایک سنت کو کس طرح سے عمل میں لایا، یعنی سنت پر اگر عمل نہ ہو تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر روایتوں میں ایک حدیث مجھے اچانک یاد آئی کہ ایک صحابی تھے، ان کا بیٹا جو ہے وہ کنکر سے کھیل رہا تھا، ہے نا، پتھر سے کھیل رہا تھا، تو سنت کہتے کسے، پہلے تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی نے جس چیز کا حکم دیا یا کیا یا کرنے کا حکم دیا یہ سنت ہے نا، اللہ کے نبی نے جس چیز کو کیا یا کرنے کا حکم دیا یہ سنت ہے، تو ہم نے سنتوں پر کیا عمل کیا اور انہوں نے کس طرح عمل کیا۔ تو ان کا بیٹا جو ہے، چھوٹا بچہ بیٹا تھا، ان کا بیٹا، وہ کھیل رہا تھا کنکر سے، اور کنکر سے کھیل رہا تھا، یوں ایسے پھینک پھینک کے مار رہا تھا، کنکر ہوتا ہے نا، چھوٹا پتھر جو ہوتا ہے اسے کنکر کہتے ہیں۔ تو ان کے والد نے کہا، وہ صحابی نے کہا کہ بیٹا کنکر سے نہ کھیلو، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اس طرح سے کنکر پھینک پھینک کے کھیلنے سے دانت بھی ٹوٹ سکتا ہے، آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے، ناک بھی ٹوٹ سکتی ہے نا، ہڈی یعنی، تو اس طرح سے کھیلنا منع ہے بیٹا۔ تو وہ رکا، اور جیسے ہی ان کے والد جو ہے خاموش ہوئے تو وہ واپس سے اس کنکر سے کھیلنے لگا۔ تو ان کے والد کو غصہ آ گیا کہ بیٹا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نبی نے کہا ہے اور تو نہیں سنتا، جا، میں تجھ سے باخدا بات نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا کہ میرے نبی کے فرمان کو تو نے اس طرح سے کیا، سمجھ رہے۔ تو یہ سنتوں کی اہمیت کہ سنت ہماری چھوٹے نہ، اور اگر کوئی سنت چھوٹ رہی ہے کسی مجبوری سے تو ہمیں بے چینی ہو، ہمارا دل بے چین ہو، اللہ آج اس سنت پر عمل نہیں ہوا، ہمارا دل دکھے، ہمارا دل روئے، سمجھ رہے۔ جیسے مثال کے طور پر رات میں سونے کے وقت میں سرما لگا کے سونا ہے نا، سنت ہے، بال بنانا، سر میں تیل لگا کے سونا سنت ہے۔ اب ہم نے اتنے تھک گئے کام کر کے، ہے نا، لیکن سرما لگانا سنت ہے،
اب بیٹھ کر سرما لگانا ہے نا، تو لیٹے لیٹے ہی آنکھ میں سرما لگا دیا، یا بیٹھے ہی بیٹھے سرما لگا لیا آنکھ میں کہ نہیں میری سنت آج فوت نہیں ہونی چاہیے، میری سنت فوت نہیں ہونی چاہیے، بھلے میں کتنی تھک جاؤں لیکن میں اپنی آنکھوں میں سرما لگا کے سمجھ رہے تو ہم بیٹھ جائیں کہ نہیں کتنے بھی تھکے چور ہوئے ہو، نہیں لیکن اللہ پاک میرے نبی کی سنت نہ چھوٹے مجھ سے۔ اب بتاؤ کتنا پیار آئے گا اللہ کو ایسے بندے پہ جس کو سنت کا اتنا احساس ہو کہ میرے نبی نے کیا ہے تو مجھے بھی کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے۔ تو استحضار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استحضار کا مطلب یہ ہے کہ سنت کی ادائیگی کے وقت اللہ کے نبی کا خیال کا آنا ہے نا۔ جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے ہمیں استحضار ہو اللہ کی تعریف کا، اللہ میرے سامنے ہے۔ توبہ کر رہے تو استحضار ہو کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہی ہوں اور اللہ کے سامنے بیٹھی ہوں، معافی مانگ رہی ہوں۔ تو استحضار ذکر میں اللہ کا استحضار ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ استغفار کر رہے تو اپنے گناہوں پر توبہ، ندامت، شرمندگی کے ساتھ ہم استغفار کر رہے ہیں، اللہ ہمارے سامنے ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے میرے رب سے معافی مانگنے لگا، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، سمجھ رہے؟ اسی طرح سے درود پڑھتے ہیں تو استحضار ہو کہ میرے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہی ہوں، میرے نبی میرے سامنے ہے، مجھے کتنے ادب کے ساتھ میرے نبی کے کو درود کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اگر میرے نبی سامنے ہوتے تو میں کیسے درود پڑھتی، سمجھ رہے؟ کتنی محبت سے پڑھتی۔ اگر میرے نبی کا روضہ میرے سامنے ہو تو میں کتنی محبت سے درود پڑھوں، میری آنکھوں میں کیسے آنسو آ جائے، سمجھ رہے؟ اور درود پڑھتے ہوئے نبی یاد آئے، نبی کی قربانیاں، نبی کی محبت، نبی کا غم، نبی کا ہمارے لیے فکر کرنا، ان کا رونا، تو وہ ہمیں یاد آتا رہے، ہم درود پڑھتے رہیں ان کی محبت میں، ہے نا، ان کا دور یاد کرتے ہوئے، ہے نا، وہ زمانہ یاد کرتے ہوئے، وہ وقت یاد کرتے ہوئے، تو اسے استحضار کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم سنتوں پر عمل کریں تو ہمیں استحضار ہو کہ میرے نبی نے کیا تو میں بھی کروں۔ میرے نبی دونوں ہاتھ دھل کر کھانا کھاتے تھے، میں بھی دونوں ہاتھ دھل کر کھاؤں، سمجھ رہے؟ کیسے دھلا ہوگا میرے نبی نے دونوں ہاتھوں کو، کس طرح سے ایک دوسرے ہاتھ کو مس کر کے دھلا ہوگا۔ تو ایک ایک سنت پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، جب ہم اس طرح سے ایک ایک سنت پر عمل کرتے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت غیر اختیاری طور پر ہمیں وہ سنتیں بھی عمل میں لاتے ہیں جس کو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سنت ہے، سمجھ رہے؟ اللہ وہ سنتیں بھی کرواتے ہیں۔ تو استحضار، دھیان، خیال ہو، ہاں، محبت ایسی ہو، محبت ایسی ہو۔ میں نے وہ واقعہ نہیں سنایا تھا آپ لوگوں کو 3 دن کس طرح سے کہ کہتے ہیں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کے بعد نکلے اور کہا میرے نبی 3 دن قید تھے، ہے نا، 3 دن چھپے ہوئے تھے، معاف کرنا، 3 دن چھپے ہوئے تھے غار ثور میں، تو میں بھی 3 دن چھپا رہا ہوں، اور نکل گئے وہ۔ کیسی، یعنی کس سچویشن میں ہے، کس کنڈیشن میں ہے کہ موت کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے، لیکن احساس سنت کا کتنا زیادہ ہے، نبی کا خیال، مطلب اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کا خیال دل سے جدا نہیں ہوتا ان کے۔ ایسے ہمارے اسلاف تھے، ایسے اللہ سے پیار کرنے والے لوگ گزرے، ہاں، کہ حضرت گنگوہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حضرت گنگوہ رحمۃ اللہ علیہ، تو جب مدینے میں داخل ہوئے نا وہ، تو جوتے اپنے پیروں میں پکڑ لیے، پیر سے جوتے نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لیے، اور کیا کہا، میرے نبی کے شہر میں جوتے کے ساتھ داخل ہوں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں جوتے پہن کر جاؤں میرے نبی کے شہر میں۔ یہ محبت کا اپنا انداز تھا، یہ محبت تھی ان کی۔ محبت کے الگ الگ رنگ ہیں، الگ الگ فضائیں ہیں، الگ الگ محبت کے نا الگ الگ پھول نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے سلاف نے اللہ کے نبی سے اظہار محبت کی، ہر زمانے کے اللہ کے پیاروں نے کی، اور ہم نے کیا محبت کا اظہار محبت کی۔ اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، کون سا لمحہ ایسا گزرا ہے جس میں ہمیں ہمارے نبی کی شدت سے یاد آئی ہو اور سنت کے بغیر رہا نہ گیا ہو۔ ہر حال میں ہم نے سنتیں ادا کی، ہر حال میں سنت کو پورا کرنے کے لیے ہم چلیں کہ مسواک ختم ہونے سے پہلے ہم نے کھانا نہیں کھایا لیکن ہم اتر کے پہلے مسواک لے کر آئیں کہ نہیں دکان بند ہو جائے گی اگر کھانا کھانے بیٹھ گئے تو۔ یہ نہیں کہ کل لے کر آؤں گی، اب کل لے کے آؤں گی تو مسواک کروں گی کیا کل؟ نہیں، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے،
میرے نبی مسواک کیا کرتے تھے. یہ کیا کہا میرے نبی نے کہ اتنا حکم دیا مسواک کا فرشتے نے آ کر جبرائیل امین نے کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں اللہ امت پر مسواک فرض نہ کر دے. اوہو سبحان اللہ العظیم. سمجھ رہے؟ تو ایسا استحضار ہو وقت وقت کی سنتوں پر. ناخن کاٹ رہے تو میرے نبی نے ناخن کیسے کاٹا تھا؟ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تلاش کریں اور پھر اس طرح سے ناخن کاٹیں. میرے نبی نے ایسے کاٹا ہوگا. میرے نبی اس طرح 2 سنت فجر کی 2 سنت پڑھ کر اس طرح سے نماز کے انتظار میں ہے نا، فرض جماعت کے انتظار میں اس طرح سے تھوڑی دیر ہاتھوں کو اپنی تھوڑی کے نیچے ہے نا ایسے ٹیک کر اللہ کے نبی آنکھ بند کیا کرتے تھے تاکہ گہری نیند نہ لگ جائے. تو ایک چھوٹی چھوٹی سنتیں وہ کیسے اللہ کے نبی لیٹتے ہوں گے، کیسے بیٹھے ہوں گے، کتنا پیارا لگتا ہوگا وہ انداز. یعنی ہمیں ہمارے نبی کی یاد آ جائے. تو جب ہم اس طرح سے عمل کریں گے تو ہمارے دل میں ہمارے نبی کی جو محبت ہے نا وہ بڑھتی ہوئی ہمیں محسوس ہوگی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں سے وہ لگاؤ، وہ محبت، وہ اپنائیت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سمجھ رہے نا استحضار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ہم لیٹے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ میرے نبی کیسے لیٹتے تھے. ایسے تو نہیں لیٹتے تھے جس طرح میرے نبی لیٹتے تھے میں اس طرح لیٹوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا جو یہ دیکھنا چاہتا ہے اسے مجھ سے کتنی محبت ہے تو وہ دیکھے کہ اس کو میری سنتوں سے کتنی محبت ہے نا. تو ہم فوراً اپنے نبی کی طرح لیٹنے کی فکر کریں. ہم فوراً مطلب جو سنتیں ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہے، چاہے وہ دعوت کی ہے، چاہے وہ مہمان نوازی کی ہے، برتاؤ کی ہے، جو بھی اللہ کے نبی کی سنتیں، معاملات ہیں، معاشرات کے تعلق سے، ہم ہر چیز کو ویسے فالو کریں کہ نہیں میرے نبی کا تو یہ معاملہ نہیں تھا، یعنی جو معاملہ میرے نبی کا تھا میں وہ کروں. یہی سنت ہے. اب سمجھ میں آ رہی بات استحضار کیا؟ یعنی وقت وقت کی سنتوں پر عمل کرنا اور اسی طرح پہ فوراً اگر ہم سنت کے خلاف کریں تو فوراً سنت کی نیت کریں اور فوراً سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے دلوں میں وہ نورانیت، وہ محبت میں اضافہ ہو، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله ان محمد ما هو اهله صلى الله عليه